الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل ہم لوگ سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 تک آئے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ان کو نجات مل گئی اور فرعون دریا میں غرق ہو گئے۔ یہ صورت کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات پر یہ صورت ہے، تو اس کے ضمن میں جو اس سے تعلق کے بہت سارے مضامین ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ لہذا انبیاء کے قصے ہیں کہ نبی کوئی پہلی صفت یہ نہیں ہے، کوئی پہلا واقعہ نہیں جو نبی کی ذات یہاں آئی، اور تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے انکار اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جو انہوں نے حرکتیں کی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو وہ جب نجات پانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے 30 دن کا دراصل 30 دن کے لیے ان کو بلایا گیا اور 10 دن اضافہ کر دیا گیا، جو ایک چلہ پورا ہوا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً کہ آپ آئیں طور پر اور کچھ ریاضت کریں، کچھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے کہ ذکر و اللہ کے ساتھ اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف رجوع میں اپنی یہ مدت صرف کریں، اور آپ کو اس کے بعد جو بنی اسرائیل نجات پائی ہے اب ان کو جو زندگی گزارنے کے احکام دیے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور 40 دن کا 30 دن کے بعد 10 دن کے اضافے کے ساتھ وہ چلہ پورا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں طور پہ، آپ ذرا یہاں قوم کی تربیت اور ان کی نگرانی کیجیے، اور کوئی کام اگر گڑبڑ ہو تو کسی گڑبڑ کرنے والے کے ساتھ یا اس کے ہمراہی مت کیجیے گا اور اس کی تائید مت کیجیے گا، اس کا ساتھ مت دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں ایک روایت کے تقاضے کا واقعہ پیش آیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کا دیدار، گفتگو تو ہو رہی ہے، اب دیدار بھی ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا دیدار آپ کر نہیں سکتے، اور اس کے لیے وہ پہاڑ پہ تجلی ظاہر ہوئی اور اس تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک تبت الیک کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے بنی اسرائیل کے لیے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور کچھ تورات کی تختیوں میں کچھ نصیحت کی باتیں اور بہت ساری لکھی گئی، انہوں نے کہا فخذھا بقوۃ، اور اس کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیے، وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور اپنی قوم سے بھی کہیے گا کہ اس کو بالکل صحیح طریقے پر اس پر عمل کریں اور اس پر قائم رہیں اور اس پر باقی رہنے کی کوشش کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، اور ہم آپ کو انجام دکھائیں گے فاسقوں کا۔ اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، اور میں ان لوگوں ہم اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں جو زمین میں ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر جو قصہ شروع ہوا ہے کہ کسی نبوت کی تعلیم یا نبوت کا انکار انسان کیوں کرتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور اپنی حیثیت اور اپنی شان کو نبوت کے سامنے یعنی اپنی حیثیت کے سامنے نبوت کو خاطر میں نہیں لاتا، لہٰذا اسی کو استکبار اور تکبر کہا گیا۔ لہٰذا وہاں پر شیطان کو بھی کہا تھا کہ انت تکبر فیہا، تم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تم اپنے اس جگہ پر یا یہاں پر تم اپنی بڑائی کا اظہار کرو اور بڑائی کا گمان کرو۔ تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو حق ماننے سے اور حق پر چلنے سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بڑا بن کے کوشش کریں گے اپنے آپ کو بڑا بننے کی، تو ہم ان کو دیکھیں سب سے خطرناک سزا جو ہے وہ کیا ہے، وہ سزا ہے ان کا اللہ کی آیتوں کے فہم اور اس کے ادراک سے محروم کر دیا جائے۔ یتکبر سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، پھر ہوگا کیا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا، ہماری جتنی نشانیاں اس کو دیکھیں گے تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھلائی کا راستہ ہوگا تو اس کو اختیار نہیں کریں گے، اور جب برائی کا راستہ ہوگا اس کو فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہود آج تک یہی کر رہے ہیں،
ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ سزا اور ان کے ساتھ یہ کیفیت اور یہ محرومی ان کے ساتھ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس غفلت کرتی۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، اور دوسرا عذاب یہ دیں گے وہ آخرت والا، جو ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے، ایک عذاب دنیا کا ہے، دوسرا عذاب آخرت کا ہے کہ ان کو والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم، دنیا میں جتنے کام کیے انہوں نے گلے سے وہ نیکی کے نام پر ہو یا اچھے کام بھی ہوں، پھر بھی وہ سارے کے سارے اعمال کا ان کو وہاں صلہ کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ جو اصل کا جو کام تھا وہ کیا نہیں انہوں نے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایمان لانا، اللہ کی باتوں پر یقین کرنا، اور ہر بندے کو جو کرتا ہے آدمی وہی گناہ ملتا ہے، وہی سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے طور پر، اس بیچ میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مطلب بنی اسرائیل نے اس بیچ میں چونکہ گاؤں پرستی اور گائے کی محبت بنی اسرائیل میں بہت رچی بسی، اور اللہ جانے پتہ نہیں گائے میں کون سی نئی چیز نظر آتی ہے، بس شیطان جس کو جو پٹی پڑھا دے تو انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہوگی کہ اس کا پیشاب پینا اور اس کی نجاست سے اپنے بدن کو لیپنا اور اس کو ملنا اپنے بدن پر، یعنی ایک انسان کی جب عقل ماری جائے گی جب بھی یہ ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا نا کہ ہم ان کو محروم کر دیں گے، لہٰذا ان کو اچھی باتیں نظر ہی نہیں آئے گی، سارا کام الٹا کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے بچڑے کی محبت وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بالکل ایک دم ان کے رگو پے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بچڑا بنایا، وہ ساری زیورات کو جمع کیا، اس زیورات کو آگ میں جھونکا، اور اس کے بعد اس کو پگھلا کے اس سے ایک بچڑے کا شکل کا ایک مجسمہ بنایا، اور جناب اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اور بعد میں ان کو احساس ہوا یار یہ تو ہم سے غلط ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ احساس بھی ہوا کہ ہم سے یہ غلط ہوا اور ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بہت سارے لوگ تھے جو اس میں لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں جو تختیاں تھی ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، روایتوں میں آتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، پٹک دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال کو پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا، اور اس کو گھسیٹ کے لا، اور ان سے کہا کہ یہ کیا تم نے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ذرا ان کی نگرانی رکھنا اور کوئی غلط کام ہونے مت دینا، یہ کیسے ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی انہوں نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، اور میں کچھ ان کے سامنے کر بھی نہیں سکا، اور وہ تو مجھے مار دینے والے تھے، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، لہٰذا آپ ان کے سامنے میری ہنسی نہ اڑائیں، اور مجھے میرے ساتھ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم یعنی مجھے ناروا حرکت کرنے والوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گیا کہ ہارون کی کوئی کمزوری نہیں تھی، تو پھر انہوں نے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی اس گناہ کے کفارے کے طور پر ان سے کہا کہ 70 آدمی کو لے کر آپ آئیں طور پر، اور چنیدہ منتخب افراد کو لے کر آئیں، اور تاکہ وہ توبہ قبول کی جائے اور ان کو کچھ نئی تعلیمات دی جائیں اور ان کی تربیت کی جائے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں موسیٰ ہمیں رب کو دکھاؤ۔ جب اس مطالبے پر ان کے اوپر وہاں موت آ گئی اور ان کو جھٹکا لگا، اور وہ سب کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ 70 کو میں لے کر آیا تھا، ایسے ہی وہاں نیچے بہت پنگا چل رہا ہے، اگر یہ یہاں مر گئے تو پھر میرے لیے اور نیا مسئلہ ہو جائے گا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور کیا ہم نے کسی کچھ بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے اللہ تو سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی اللہ فتنتک کا، بے شک یہ آپ کی آزمائش ہے، جس کو چاہے آپ گمراہ کریں ہدایت کریں، انت ولینا، آپ ہمارے حامی مددگار ہیں، ہماری مغفرت فرما، بے شک آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے ان لوگوں کو معاف کیا، اور پھر ان کو دوبارہ ان کی حیات بحال ہوئی، اور وہ پھر نیچے پہنچے۔ اب وہاں آنے کے بعد بھی ان کی وہی حرکت ہے۔ اب یہاں جو اس بیچ میں وہی جو اصل موضوع ہے اس صورت کا، اس بات رسالت، وہاں پر یہ موضوع کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہود کا جو لفظ نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے کہ وہ سارے لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عہد کیا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ هَذَا يَهُودُ، تو اسی سے وہ یہود ہے کہ یعنی اس لفظ سے وہ لفظ نکلا ہے یہود۔ الگ الگ تعبیرات ہیں، بعض نے کہا ہے کہ ان 12 بھائیوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا،
اور اسی کے قبیلے کا غلبہ تھا اور اسی کا نام زیادہ آگے آگے رہتا تھا، اس لیے اسی طرف منسوب ہے، واللہ اعلم۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا اس موقع پر کہ میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب ہوگا، لیکن میری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور میں رحمت ان لوگوں کے لیے میں نے لکھ دی ہے جو اللہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات یہاں آ گئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور رحمت تو ہم نے ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو اس نبی امی کی اتباع کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، جو لکھا ہوا ہے ان کے ہاں کتاب تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور جو نبی صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، اور طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے، اور ان کے بہت ساری جو بندشیں ہیں اس سے ان کو آزاد کراتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اس کا تعاون کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں پر کفار مکہ کے ساتھ یہود اور اہل کتاب سب مخاطب ہو گئے کہ سب کو اب کس نبی کو ماننا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان بھی کروائے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس ذات کی طرف سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، لہذا اللہ پر اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ، الذین یؤمنون باللہ وکلماتہ، جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی پیروی کرو۔ لہذا وہ جو اصل موضوع تھا اتباع رسول کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور انہی کو ماننا ہے، وہ موضوع کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، ان تمام تفصیلات کے ساتھ اصل موضوع کو جوڑ دیا گیا۔ پھر یہاں پر دوبارہ وہ تفصیل سنائی جا رہی ہے کہ قومیں جو ہیں نبی کے ساتھ نبی کی مخالفت کس کس طرح کرتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے وَمِنْ قَوْمٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ لوگ تو حق پر رہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ راہ سے ہٹ گئے، لہٰذا ہم نے ان کو 12 طبقوں میں ان کو تقسیم کر دیا اور ان کے ساتھ ان کے اوپر انعام کیا، ان کے ساتھ وہ معجزات والی ساری تفصیلات آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ان کے اوپر انعام کیا اللہ نے۔ دوسرا یہ کہ ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق، جس انداز سے کہہ رہا ہے اس مطابق اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیا، یعنی جو مطالبہ تھا اللہ کی طرف سے اس کی جگہ دوسرے کام کرنے لگے۔ یہ سب نصیحت ہے، یہ سب قصے کیوں سنائے جاتے ہیں کہ نبی ماننا، اور نبی کے ماننے کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے، یا صحابہ کے لیے بھی، کہ جو نبی بولے وہی کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے ترد و بدل اور تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ پچھلی قوموں نے کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، بما كانوا يظلمون۔ اب پھر ان کا ایک دوسرا قصہ سنایا گیا کہ دیکھو کیسے اللہ کے حکام کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ نبی پر ایمان لانا کی تفصیلات بھی اس ضمن میں آ رہی ہیں کہ نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور کس طرح ایمان لانا ہے، وہ ان واقعات کی شکل میں واضح کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ بھائی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام نہیں کرنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے انہوں نے راستہ ڈھونڈا، چونکہ مچھلیاں زیادہ تر نظر آتی تھی ہفتے کے دن، دوسرے دنوں میں نظر نہیں آتی تھی، اور ہفتے جس دن مچھلی نظر آتی تھی اس دن منع کر دیا گیا تھا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس کا چھوٹا چھوٹا گڑھا بنا دیا تھا، وہ جب پانی مچھلیاں جب پانی میں باہر نظر آتی تو اس گڑھے میں سب داخل ہو جاتی اور اس کو وہ بند کر دیتے تھے، اور پھر پانی سے سنیچر ہفتے کے علاوہ اگلے دن دوسرے دن جا کے اس کو مار لیتے تھے۔ تو لہٰذا مچھلی پھنسانے کا انہوں نے ایک راستہ لے کے، شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن مچھلیوں کو قید کرنے یا پھنسانے کا ایک ہیلا اور تدبیر کر لی۔ تو ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو یہ حرکت کرتی تھی، ایک جماعت وہ تھی جس نے صراحتاً منع کیا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تیسری جماعت انہوں نے کہا کیوں منع کر رہے ہو، لبرل ٹائپ کے لوگ، ہم زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور ہم دیندار بھی رہیں، مسلمان بھی رہیں، اور ہمارا نام مطلب متقیوں میں بھی شمار ہو، اور ہم نئے لوگوں کے پورے تہذیب اور ثقافت میں بھی ہم ساتھ ساتھ چلیں تاکہ لوگ ہم کو پرانے زمانے کا اور فنڈامنٹل نہ کہیں۔ لہذا 3 جماعتیں ہو گئی۔ تو حدیث قرآن میں ذکر ہے کہ جس جماعت نے منع کیا تھا اور جو روک رہے تھے ان کو تو نجات مل گئی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو سزا مل گئی۔ تیسری جماعت کے بارے میں ذکر نہیں ہے، لہٰذا علماء کے 2 فرقے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا چونکہ اللہ نے ان کے انجام کا ذکر نہیں کیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہلاک کر دیے گئے، کیوں
کہ منع کرنا یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے، لہذا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہ کرنا بھی یہ ایک جرم ہے، لہذا یہ کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پھر ان کے اوپر عذاب کی تفصیلات آئی ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب آئے۔ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ ہماری سنت یہی ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائیں، اور نہیں لائیں گے تو عذاب ہوگا۔ ایمان لے آئے لیکن اس کے احکام کے ساتھ اگر وہ ہیلا کریں گے اور نئے نئے راستے ڈھونڈیں گے، تحریف کریں گے، تعویل باطل کریں گے، تو بھی ہم سزا دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں ہم بنی اسرائیل کی یہ قوم کر رہی تھی، اور آج ہم بھی کرتے ہیں۔ طرح طرح کے نئے نئے ہیلے ڈھونڈ کے، نئے نئے راستے نکال کے ہم اللہ کے حکم پر باقی بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل کرتی تھی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس سے بچائے، کیونکہ یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب حرکتیں نہ ہوں جو پچھلی قوم بنی اسرائیل کر کے گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمانا فخلف من بعد خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، یاخذون عرض هذا الادنى، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اپنا دین بیچ دیتے تھے، ویقولون، اور دل میں سوچتے اللہ معاف کرے، ویقولون سیغفر لنا، اللہ معاف کرے گا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو فوراً اس کو لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے یہ معاہدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر ناحق بات بولنا نہیں ہے، ودرسوا ما فی، اور کتاب کے اندر یہ تفصیل لکھی بھی ہے، والدار الاخرہ خیر، اور آخرت کی زندگی کہیں بہتر ہے، آخرت کی فکر کرو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد ان کی وہ حرکت بتائی گئی کہ دیکھو ان کے ساتھ کتنے سخت سخت مراحل میں ان سے معاہدہ لیا گیا۔ ان سے ایک معاہدہ لیا گیا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گیا، یہ اوپر تھے اور اس کو چھتری کی طرح اس کے اوپر اٹھایا گیا، اور ان سے عہد لیا گیا کہ بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے، اور یہ عہد پورا کرو گے کہ نہیں تو ابھی پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیتے ہیں۔ کأنه ذل وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تو انہوں نے کہا ہاں مانیں گے مانیں گے، لہذا معاہدہ کرتے تھے لٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ نے پوری ذریت ان کے من ظہورہم، اللہ نے پوری ذریت اکٹھا کی، اور ان کے تمام آبا کو اکٹھا کر کے اللہ نے اپنی قدرت سے تمام ارواح کو جمع کیا، اور ان تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ نے یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عہد تو بنی اسرائیل سے لیا، اور ہم ہر ایک سے عہد لیتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں اور ان سے معاہدہ پہلے لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا، ایسا کرنا ہے آپ کو، لیکن انسان سب اس کے خلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی کر رہے ہیں اور پوری انسانیت بھی اس شکل میں کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے عہد دیا کہ کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے طبیعت میں جو ایک رب ڈھونڈنے، ایک خالق، ایک مالک، ایک ایسی طاقت کی تلاش کا جو جذبہ موجود ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ تنہائی میں دعا مانگے، اپنے مظلوم ہونے کی شکل میں، جس سے وہ تمنائیں باندھتا ہے اور جس سے انصاف کی امید باندھتا ہے، اور جس سے وہ تمام اسباب کے بے ناکارے ہو جانے کی شکل میں جس سب سے بڑی طاقت سے وہ امید باندھتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ وہ تمام اسباب کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک سب سے بڑے سبب سے اس کی امید بندھی رہتی ہے؟ یہی وہ عہد ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ امید اور وہ آخری امید اور سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑی ذات، شخصیت نہیں، سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑی طاقت کے ساتھ جو انسان کا اندر، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، جس کی تلاش اور جس کی طرف وہ غیر ارادی طور پر اس کا ذہن و دماغ جاتا ہے، وہ اسی عہد کا اثر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب یہ اللہ قیامت میں اللہ فرمانے کہ ایسا نہ ہو، یہ عہد آپ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے دور سے گزرے ہیں جس دور میں نبوت کی تمام تعلیمات مٹ چکی تھی، کوئی اثر باقی نہیں تھا اور کوئی نبی بھی موجود نہیں تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے، اور وہ اگر قیامت میں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، ہم نے اچھا کیا غلط کیا، اب مان لیجیے وہ پوری زندگی شرک میں گزار دی انہوں نے، اب وہ یہ کہیں کہ ہمیں بتاتا کون، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا ہوا ہے، اور یہ کوئی بندہ یہ نہ کہے
کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ احساس پہلے ہی دلا دیا ہے کہ رب کی ذات اللہ کی ہے. تفصیلات معلوم نہ ہونا یہ عذر ہو سکتا ہے، لیکن شرک کرنا یہ عذر نہیں ہے. اسی طرح ہم تفصیلیں کھول کھول کے بتاتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں. پھر اللہ کے انسان اپنے نفس کی خاطر بھی بہت سارے باطل کو قبول کرتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک یہودی ایک عالم کا قصہ سنایا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ جو دنیا داری کے چکر میں آ کے اس نے اپنے علم کے خلاف اور اپنے تقوی کے خلاف اور اپنے سب کچھ یعنی معلومات کے خلاف اس نے حق کے خلاف اس نے دعا بدعا مطلب دعا کی اور باطل والوں کا ساتھ دیا، تو اس کا حشر کیا ہوا. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، جنوں انس کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب کوئی آدمی کسی کو یہ خیال پیدا ہو یہاں کہ اگر ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے تو ان کا قصور کیا ہے، اور وہ اگر جنت میں نہیں گئے تو ان کا کیا گناہ ہے، ان کا کیا جرم ہے. یہ ایک تعبیر ہے جو استعمال کی گئی ہے کہ ہم نے پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے پیدا تو سب کو اللہ نے کیا ہے، لیکن قرآن آگے کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ جہنم پیدا ہم نے کیا ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن مجبور ان کو جہنم میں جانے کے لیے نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ قرآن آگے اس کو صاف کر دے رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیا لیکن اس دل کو سمجھ کے لیے استعمال نہیں کیا. آنکھیں دی لیکن ان آنکھوں سے ان کا اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا، اور کان دیے لیکن اس سے اللہ کے دین کی بات اور اللہ کی بات کو سن کے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ تو جانوروں کی طرح زندگی گزاری ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بنیاد پر جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی نبوت کے اوپر ایک اور دلیل اور ایک آیت پیش کی جا رہی ہے کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان کا جو ساتھی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دماغی اس کے اوپر کوئی مرض نہیں ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی جو ہیں یعنی ان کے درمیان جو ان کے نبی ہیں ان کے اوپر پاگل پن کا کوئی اثر نہیں ہے. ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ایک دم وضاحت کے ساتھ پوری صاف باتیں حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور تم کو ڈراتا ہے آخرت کے دن سے اور عذاب سے. تو یہ تو تم سمجھ لو تمہارا دماغ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ نہ تو بہکی ہوئی بات کر رہا ہے اور نہ یہ ہوش و حواس سے ہٹی ہوئی بات کر رہا ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اب اس کے بعد نبی ظاہر سی بات ہے نبوت کی تعلیم میں توحید اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ بار بار نبی کو پوچھتے ہیں کہ سلونک عن الساعہ، بھائی اچھا ٹھیک ہے تم بہت ہم کو دھمکی دیتے ہو قیامت کی، تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، بھائی یہ قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ کے پاس. میری طرف سے تو میں نبی بنا نہیں ہوں، لہٰذا میں جو چاہوں وہ بول نہیں سکتا. جو مجھے اللہ کی طرف سے بولنے کے لیے بتایا جائے گا وہی میں بتاؤں گا. یہی سب سے بڑی دلالت ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، اور اسی طرح تمام انبیاء کے برحق ہونے کی. کیوں کہ وہ وہی بولتے ہیں وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں پیغام دیا جاتا ہے. یسألونک کأنک حفی، اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول پر کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ قیامت تو یوں ایک دم تیار کھڑی ہے، زمین و آسمان پر بالکل بوجھ بنی ہوئی ہے. ثقلت فی السماوات والارض، اور پتہ نہیں وہ بوجھ کب ان سے ہٹ جائے اور وہ اچانک آپ پہنچے. لا تأتیکم الا بغتۃ. یسألونک کان، آپ سے تو ایسے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ آپ ان کو قیامت کے بارے میں بتانے میں بخل سے کام لے رہے ہیں. یسألون قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، وہ کب آئے گی. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ یعنی دیکھیں آپ آیت کے اصل سورت کے اصل مضمون کی طرف اب اخیر میں اب مزید توجہ بڑھائی جا رہی ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو نبی برحق ہوں، میں اپنے لیے نفع و نقصان کا خود مالک نہیں، اللہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں تو بہت سارے خیر اپنے لیے سمیٹ لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی کسی طرح کے میں جن حالات سے گزر رہا ہوں، ان آزمائش بہت ساری تکالیف سے، وہ تکلیف مجھے نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میرا تو کام ہے
آخرت کے عذاب سے ڈرانا، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دینا۔ اب اس کے بعد انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا رہی کہ کیوں اکڑتا ہے، کیوں تکبر کرتا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا اور اسی جنس سے تمہارا جوڑا بھی بنایا۔ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو اور راحت حاصل کرو۔ فلما تغشاها، اور جب آپسی ایک دوسرے کے تعلق کے بعد ہلکا سا حمل ٹھہرتا ہے، فمرت به، تو پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی ہے۔ فلما اسفلت دعوا اللہ ربہما، جب حمل کے ایام گزر جاتے ہیں تو پھر وہ رب کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ ربہما، اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمیں صالح اولاد ہوئی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور شاکرین میں ہوں گے۔ اور جب اللہ صالح اولاد دے دیتا ہے ٹھیک ٹھاک اپنے وجود کے اعتبار سے، انسان سمجھ بوجھ عقل دماغ سب کچھ کے ساتھ اللہ جب ان کو اولاد دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں دیوی کے پاس گیا تھا، میں فلاں دیوتا کے پاس گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، یہ گیا تھا، وہ گیا تھا۔ ہمارے یہاں بے شک بہت سارے لوگ مختلف اپنے اولاد کے سلسلے میں مختلف اعمال، مختلف اوراد، مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں۔ بے شک کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھے، لیکن اس مرحلے کے بعد کچھ ہمارا بھی رجحان اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے کے بجائے یہ کہنے لگتے ہیں میں نے فلاں عمل کیا نا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں معمول کیا، فلاں عمل کی پابندی تھی تو مجھے اولاد ہوئی، یا بیٹے کی امید تھی تو بیٹا ہوا، بیٹی کی امید تھی تو بیٹی ہوئی۔ آپ عمل کریں، عمل کا ثواب اجر اللہ دے گا، لیکن فیصلہ وہی ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ایک انسان کسی عمل کا خوب اہتمام کرے اس امید میں کہ اللہ مجھے بیٹی دے، اگر بیٹی مقدر میں نہیں ہے تو نہیں ہوگی، لیکن عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر کبھی کبھی عمل کے موافقت میں آپ کے امید کے ساتھ آپ کا عمل موافق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ بدل گیا، فیصلہ وہی تھا، اتفاق ایسا تھا کہ اللہ کا فیصلہ اور آپ کا عمل موافق ہو گیا۔ اور کبھی کبھی مخالف ہوگا تو مخالف میں اصل زور اور اصل بات جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کی ہوتی ہے۔ ہمارا عمل اپنی جگہ ہم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہوگا وہی، ملے گا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اپنے الفاظ کو ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ ہر بات کو شرک تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر بھی کسی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد اللہ کی مرضی، لیکن یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میرے عمل کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ میرے عمل سے وجہ سے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا عمل فلاں کام میں مؤثر ہوا، نہیں۔ جو فیصلہ اللہ کا ہے وہی ہوتا ہے، یہ اتفاق ہے اور اللہ کی قدرت ہے، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا عمل اور آپ کی امید موافق ہو جائے اور کبھی کبھی مخالف ہوگی، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کے دماغ میں بات یہی آنی چاہیے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ پھر عمل کا کیا فائدہ؟ عمل کا فائدہ ہے، عمل کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو عمل کا صلہ ملے گا، عمل کا اجر ملے گا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ نے عمل کے بارے میں۔ غیب تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عمل ہی کر سکتے ہیں۔ اگر غیب معلوم نہ ہو تو ہم عمل کیا کرتے؟ کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ تو ہم سے عمل کروانے کے اللہ کی طرف سے بہانے ہیں، اس بہانے ہم عمل کر لیتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ کس میں صرف ہونے چاہیے؟ وہ اللہ کو یاد کرنے میں صرف ہونے چاہیے، وہ بہانے چاہیے عمل کے، یہ سب اعمال کرنے کے بہانے ہیں، لہٰذا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس میں اصل میں ذہن سازی ہوگی تو ذہن صاف ہو جائے گا۔ بعض لوگ کسی بھی انجام کے ہونے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور بات کا نام لیتے ہیں، یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ آپ آگے دیکھیے، آگے ہم قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ ان ولی اللہ الذی نزل، شرک کی تردید کے بعد آگے بتائی ان ولی اللہ، میرا حامی مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری۔ اب دیکھیے یہ ایک دم اعلان اور دعوے کے ساتھ بات آ گئی کہ میرا حامی اور ولی اللہ کی ذات ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تمام نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر پھر یہاں پر بات آئی وہی نبوت سے تعلق سے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو حق کی طرف بلائیں تو وہ نہیں سنتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں آپ کی طرف نہیں ہوتی۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، خُذِ الْعَفْوَ، آپ عفو درگزر سے کام لیں۔
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا بس ہمیشہ حکم دیتے رہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں. میں نے اس کا مفہوم پہلے بھی بتایا تھا. کنارہ کشی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں، تبلیغ کا کام ان کو چھوڑ دیں، ان کو خیر کی بات بتانا چھوڑ دیں. ان کی جو باتیں آپ کو ان کی طرف سے جو ریئیکشنز آ رہے ہیں اور جو ان کی طرف سے تردید اور تکذیب کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو خاطر میں نہ لائیں. جاہلوں کی طرف سے، نادانوں کی طرف سے جو اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہے اس کو خاطر میں نہ لائیں. یہ مطلب ہوتا ہے عارض کا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر شیطان کبھی کوئی کسی بات پر اکسائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ مانگیے. اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان سے. اب دیکھیں آپ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر شر اور ہر فتنے اور ہر چال سے محفوظ ہیں، کیونکہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے اور اللہ کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے. انبیاء کے ساتھ حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے. ان کو حکم دیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت شیطان کے نرغے میں ہیں اور ہر وقت ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے. لہٰذا انسان نبی کا جو انکار کرتا ہے، نبی کی جو تکذیب کرتا ہے، اس میں شیطان کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. دیکھ لیں وہاں بھی شیطان کے حرکت اور شیطان کی چال. انسان جو بہک رہا ہے دراصل نبی کی کوئی کمی نہیں، نبی کا کوئی نبی کے اندر نبی کسی بھی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اللہ کی طرف سے سچا پیغام پہنچا رہا ہے اور نبی کی طرف کوئی بات اعتراض اور اشکال کی اٹھائی نہیں جا سکتی. یہ جو کچھ بھی آپ تکذیب اور تردید کر رہے ہیں یہ شیطان کی چال ہے آپ کے اوپر. لہٰذا وہاں نبوت کے طرف دعوت دینے کے ساتھ فوراً شیطان کا قصہ سنایا گیا اور یہاں دیکھیے پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا کہ شیطان کے شر سے، دراصل شیطان کا شر ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان نبوت کے ایمان، نبوت پر ایمان، اللہ پر ایمان، نبوت پر ایمان، آخرت پر ایمان اور ایمان کی تمام تفصیلات سے محروم ہوتا ہے. فوراً اللہ سے کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ شیطان سے محفوظ فرما. ان الذین اتقوا پھر اس کے ساتھ ایک ضمنی تفصیل ساتھ میں آئی کہ جو اس سے متعلق ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں ان کو جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کو پہنچتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہی فرق ہے. متقی سے غلطی ہونا، گناہوں کا سرزد ہونا، حتیٰ کہ بڑے گناہوں کا سرزد ہو جانا بھی ممکن ہے، اس کے باوجود بھی اس کا تقوی باقی رہے گا. کس شکل میں؟ کہ گناہ ہونے کے بعد متقی اور غیر متقی میں فرق یہ ہے کہ متقی گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کے عزائم مضبوط کرتا ہے. اور غیر متقی میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر کچھ کرنے کے بعد کہے گا سیغفر لنا، ارے اللہ معاف کرے گا. یہ فرق ہے. دیکھیے سورت میں دونوں مضمون آیا اور دونوں باتیں آ گئی. لہذا فرق کیا ہے؟ گناہوں کا ہو جانا متقی سے غیر متوقع نہیں ہے، لیکن غیر متوقع بات یہ ہے کہ متقی توبہ نہ کرے یا اس کی آنکھ نہ کھلے. اور جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ دیکھیں آپ نبوت کے تائید اور ان کے تکذیب کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی ذکر ہو رہی ہیں کہ جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی پیش نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنے لیے کوئی ایسی علامت اور کوئی بڑی نشانی اور کوئی معجزہ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھ لیا؟ تو آپ ان سے کہیے کہ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں روزانہ یہ کھیل اور روزانہ یہ معجزے کا بازار سجانے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے میں تو اس کا پیروکار ہوں. یہ نبی برحق ہونے اور نبوت کے اثبات اور نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی جو بھی کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت آتی ہے. ہاں بصائر من ربکم، یہ کھلی ہوئی باتیں ہیں تمہارے لیے نبوت کے تعلق سے، توحید اور آخرت کے تعلق سے کھلی بصیرت کی باتیں ہیں، اس کو قبول کرو، یہی ہدایت ہے اور اسی میں جو ایمان لائیں گے ان کے لیے رحمت کی بات ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور کان لگا کے سنو، توجہ کے ساتھ، دوسری طرف سے توجہ ہٹا کے اس طرف توجہ لاؤ. اور صرف خاموش ہونا انصتو سے مراد نہیں ہے، صرف خاموش ہونے کو کہتے ہیں اسکت. اور انصت جب کہا جائے تو انصت کا مطلب ہوتا ہے دوسری طرف سے خاموش ہونا اس طور پر کہ اپنی آواز کو سامنے والے کی بات سننے کے لیے خاموشی اختیار کر. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے دل میں
اور گڑ گڑا کر اور خفیہ اور آواز سے اور خاموشی سے صبح شام ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور بالکل غفلت مت برتیں. بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ ہرگز اپنے آپ کو اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے سامنے بندگی ظاہر کرنے سے وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ استکبار نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بنتے. لہٰذا یہ بات بتا دی گئی کہ جو انسان نبوت کی تکذیب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بننا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا بنتا ہے وہ ہر اعتبار سے شیطان کی طرف محروم ہوگا، اور یہ کام شیطان کا ہے، یہ انسان کا نہیں ہے. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سورت جو ہے سورہ انفال، یہ 8ویں سورت ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں. یہ سورت تفصیل ہے اس کی جنگ بدر کی، تقریباً جنگ بدر کی تفصیل ہے اور پورا مضمون جنگ بدر کے متعلق ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں پیش آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مدینے آئے ہیں. ربیع الاول کے بعد پہلا رمضان چلا گیا، دوسرا رمضان جب آ رہا ہے تو تقریباً 2 سال تو پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن ہجرت کا دوسرا سال شروع ہو گیا تھا. ربیع الاول کے بعد جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، یعنی تقریباً 12، 5، 17، 18 مہینے کے بعد یہ جنگ پیش آئی، 18ویں مہینے میں. اور ماحول بہرحال جنگ بدر کا وہ ہم لوگ جو سیرت میں سن چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سریے اس سے پہلے جانا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ 10-13 سال انہوں نے مسلمانوں کو جو تکلیف دی، اس کے بعد مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی حکومت قائم کرنی ہے، مقصد وہ حق پھیلانا تھا. اس حق پھیلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قبائل کی طرف مہم بھیجی گئی، اور اس کے بعد ان کو بھی بار بار آگاہ اور ہوشیار کیا گیا کہ آپ کو یہ حق بات ماننی ہے اور ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی حکومت اور سلطنت نہیں چاہیے. یہ حق بات جو ہے اس کو ماننا ہے، اس کو سوچنا اور سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے. 13 سال تک اس کو ظلم برداشت کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور 13 سال کے بعد اب اس کا سامنا کر کے ان کے روبرو آ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اس کا خلاصہ یوں سمجھنا. اب اس میں سورت میں ہوا یہ کہ سورت کا نام انفال ہے، اور اس انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت. تو پہلا واقعہ تھا، پہلا اتفاق تھا کسی جنگ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت کا حاصل ہونا اور 70 قیدیوں کا قید کرنا، تو قیدی 70 لوگوں کو قیدی بنانا. اب اس کا کیا ہوگا، اس کی تقسیم کیا ہوگی، کیا ہوگا، تو قانون پہلے سے موجود، مطلب اس کا کوئی تفصیلات پہلے سے موجود نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے حسب موقع احکام اترے ہیں. اب یہ موقع تھا ان احکام کے اترنے کا، تو اس کے احکام آئے کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے اصل تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، آپ لڑے ہیں اللہ کے لیے، یہ جو مال ہے وہ اللہ کا ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے. لہٰذا فتح ہونے کے بعد موج کرنا، دشمن کے ٹھٹھے اڑانا اور دشمن کی کیا کہتے ہیں کہ مذمت کرنا ذلت نہیں. یہاں دشمن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے. باطل کے ساتھ معاملہ ہے کہ باطل اصل معاملہ یہاں حق و باطل کا ہے. اب دیکھیں آگے وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 8 میں. یہ کیوں ہے، ہمارا اصل اس مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. حق کو حق بتایا جائے اور حق کو ثابت کیا جائے، اور باطل کو ناکارہ کر دیا جائے اور حق کو قائم کیا جائے. لہٰذا یہ اصل ہے. اور اس فتح میں آپ کے لیے اس مال غنیمت میں بے شک اس میں تقسیم حصہ بنے گا آپ کا، لیکن اصل بات یہ، اب اس میں ایمانی صفات بیان کی گئی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ فتح ہو یا شکست ہو اپنے ایمانی اوصاف کو مضبوط کریں. وہ کیا ہیں؟ اللہ کا جب ذکر آئے تو آپ کا دل نرم پڑ جانا چاہیے، اور اللہ کی جب آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے، نکھر جانا چاہیے، اور آپ کو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنی ہے. اور دوسری کوئی سارے اسباب سب عارضی ہیں، اور نماز کی پابندی اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تم کو ملے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور انہی کو اونچے اونچے درجات ملیں گے آخرت میں، اور اللہ معاف بھی کرے گا، اور بڑے عزت و اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں ان کی خاطر اور ان کی ضیافت بھی کی جائے گی. اب اللہ فرما رہے ہیں اس میں جنگ بدر کی پوری تفصیلات ہیں جو بہرحال سیرت کے انداز میں ہیں، اور وہ سیرت کی پوری تفصیلات ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے تو ہمیں بہت وقت لگے گا، اور وہ ہم سیرت میں سن چکے ہیں. اللہ یہاں پر ایک جو اہم بات ہے جنگ کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ کے احکام کی پابندی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. ان کا ساتھ انجام یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے سخت عذاب ہے.
اور کچھ جنگ کے آداب بتائے گئے اور پھر ان کو احساس دلایا گیا فلم تقتلوهم ولكن قتلهم. میدان کارزار تھا اور بہت گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی اور ایک طرف بہت دشمن کی 3 گنا تعداد اور ایک تمہاری تعداد اور تم نہتے، تو یہ جو فتح ہوئی یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی. فلم تقتلوهم، تم نے نہیں ان کے ساتھ وہ قتال جنگ لڑی ہے بلکہ اللہ نے لڑی ہے. اور جب آپ نے ان کے اوپر وہ جو غبار اور ایک دھول پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کا پورا کام ہوا، اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو خوب آزمائے. اور واقعی بدر میں مسلمانوں کا ایمان اور جوش و جذبہ جو ہے وہ اس مقام پر تھا کہ اس مقام کی وجہ سے اللہ نے وہ اجر عطا فرمایا. لہٰذا صحابہ میں سابقین اولین مہاجرین انصار میں جو سب سے اونچا درجہ ہے ان حضرات کا ہے سابقین اولین کے بعد جو بدر میں شریک ہوئے. اور بے شک اللہ چاہتا ہے کہ کافر کی ہر سازش کو کمزور کرے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کافر کی ہر سازش کو اللہ کمزور کرے گا. شرط یہ ہے کہ اہل ایمان کے بل پر لڑیں، ایک جماعت کے بل پر نہ لڑیں. آج ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی لڑ رہے ہیں حیثیت قوم کے لڑ رہے ہیں، کہ جس طرح عیسائی ایک قوم ہے اور نصارہ ایک قوم ہے اور بدھ اور جین اور ہندو ایک قوم ہے، تو مسلمان بھی ایک قوم ہے. نہیں، مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر ایمان رکھتی ہے اور حق کا پیغام پہنچاتی ہے اور حق کی خاطر جیتی ہے، حق کی خاطر لڑتی ہے اور حق کی خاطر مرتی ہے. یہ صرف قوم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک پیغام ہے اور ایک دوست ہے اور ایک نظام ہے. یہ ہے مسلمانوں کا تعارف. جب اس حالت میں ہوگا تو اللہ کا یہ فیصلہ طے ہے. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، ہم کافروں کی ہر سازش کو ناکام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیے بار بار ایک بات آ رہی ہے وہاں نا ومن یشاقق الرسول، پھر یہاں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اور ان سے روگردانی مت کرنا جبکہ تم اس کی باتیں سن رہے ہو، اور مت ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ سنی کو انسنی کر دو. بے شک اس روئے زمین پر سب سے اندھے بہرے جانوروں کی شکل میں ہیں وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جو دین کی بات کو حقیقت کی شکل میں سنتے سمجھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ آنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. دیکھیں تفصیل جنگ کی ہے، یہ بات بار بار آ رہی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر فوراً لبیک کہو. اذا دعاکم، جب بھی وہ تم کو بلائے اس بات کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے. اور جان لو اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ کا نظام کام کرتا ہے. اللہ جس طرف چاہے اس کے دل کو مائل کر دے. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہے کہ اللہ ہمارے دل کو حق کی طرف مائل فرما. پھر ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں اس وقت جب آپ کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کم تھی، اور اللہ نے آپ کو ایک شہر دیا اور اللہ نے آپ کی مدد کی. شکر ادا کرو، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے شکر ادا کرو. یہی ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کو اللہ نے بہت کچھ دیا اس دور میں، مسلمانوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا اس روئے زمین پر، اس پوری انسانیت کو مسلمانوں میں. لیکن ایک بڑی تعداد نے، کسی نے اپنا ملک کا اس کے اوپر ملک کی ملکیت سمجھا، کسی نے اس کو کسی قوم کی ملکیت سمجھا. ہمارے مسلمان آج قریب میں پڑوس میں قومی شکل میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہم ایک لمبا خطہ ہے مسلمانوں کا، لیکن ہر جگہ ہر ایک گنہگار ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری حیثیت قرآن و حدیث کے سائے میں ہے، ہماری حیثیت صرف قوم کی حیثیت نہیں ہے. اور ہم آپس میں 100 کلومیٹر کے اندر ہمارے قومی حیثیت میں ہم بڑھ جاتے ہیں اور ہم اللہ اور اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے بہت ساری باتیں اشاروں میں سمجھنا کافی ہے. قرآن نے کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، یہ مال کے چکر میں جو تم بٹے ہوئے ہو، اور کسی ملک کے پاس مال زیادہ ہے، کسی ملک کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، کسی ملک کے پاس اسباب زیادہ ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو فخر کرے اور وہ یہ سمجھے کہ صرف میرا حق ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہم اس میں ہی تو تمہیں آزماتے ہیں کہ ان مال کے ملنے کے بعد تم سوچتے کیا ہو اور کرتے کیا، اور اس کے بارے میں تمہارا کیا تصور قائم ہوتا ہے. کیا تم بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مالز اور بڑی بڑی فضول خرچیوں میں تم اپنے مال کو ضائع کرتے ہو، یا اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال بطور امانت سمجھ کے پوری دنیا کے انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تم اس کو خرچ کرتے ہو؟ اور اللہ کے نام پر ایک خرچ کرنے کے بعد ہم کو یہ اجازت نہیں دی جاتی
کہ ہم خربوں خربوں روپے اپنے محلات کے اوپر خراب کریں. اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے اپنے محلات کے اوپر اتنی بڑی مقدار خرچ کی. اس پیسے سے ہزاروں غریبوں لاکھوں غریبوں کا بے شک آپ محل بنائیں کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ کی اخراجات اور اس کے اوپر خرچے کی ایک حد ہونی چاہیے. ایک چھوٹے چھوٹے شہر آباد ہو جائیں ایک ایک محل کی قیمت کے اوپر. لہذا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال آپ کے قبضے میں آپ کے ہاتھ سے گزر رہا ہے تو ذرا دیکھ کے رکھیے کہ یہ اس کی ملکیت اور اس کا حق کہاں کہاں ہے. یہی چیز اللہ نے واضح کر دی کہ آج مال غنیمت آیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن اس مال کی ملکیت کے بارے میں آپ کا ذہن ادھر ادھر کی سوچنے لگے. یہ تو خیر صحابہ کرام تھے اور اللہ نے ان کو بڑا اونچا ایمان دیا تھا. ہم اپنے صحابہ کے بعد کی پوری تاریخ میں جو پڑھتے ہیں بس اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جس وقت یہ آپ کے اوپر آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو شہر سے نکالنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ کا اپنا نظام اور اپنی تدبیر جاری تھی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تب بھی تھا وہ آج بھی ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اس کے بعد کافروں کی حرکتیں اور ان کی شرارت، ان کی ساری کوششوں کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یہ کافر بہت اللہ کے نام پر اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس سے روکنے کے لیے. فَسَيُنْفِقُونَ، خوب خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، نتیجہ کیا ہوگا؟ افسوس کریں گے. اور میں آج بھی کہتا ہوں جتنا بھی اسلام و مسلمانوں کے خلاف پروجیکٹ بنا بنا کر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہر پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد ان کو افسوس ہی ہوتا ہوگا. کبھی بھی وہ خوش نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ ان کا جو منشا ہے وہ پوری نہیں ہوتی. کچھ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں، کچھ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے جس منشا کے لیے وہ کیا تھا وہ ہمیں تھوڑی معلوم. وہ تو خبروں میں کچھ اور آتا ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن جس مقدار میں جس طرح طاقت اور پیسہ خرچ کیا گیا مسلمانوں کو مٹانے اور اس دین کے خلاف سازش کرتے ہوئے، اس کے مطابق دیکھا جائے تو آج ہر کچھ دین کی صورتحال پہلے سے کہیں کہیں زیادہ. پھر اللہ نے فرمایا غنیمت کے بارے، مال غنیمت کا حکم بتایا گیا کہ مال غنیمت کا قصہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے غنیمت مال غنیمت حاصل ہو تم کو، اس کا خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو رسول اپنے ثوابدید پر جہاں خرچ کریں گے اور باقی جو یعنی 80% حصہ ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اس کے بعد اللہ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کن حالات میں تم نے جنگ لڑی ہے. تمہاری تعداد ہم نے تمہارے خواب میں نے تم کو دکھایا کہ وہ لوگ کم ہیں، اور جب میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو ہم نے ان کو تمہارے لیے کم دکھایا اور تم کو ان کے سامنے کم دکھایا. لہذا یہ سب حکمت تھی جس کی بنیاد پر اس جنگ کا نظام چلا اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور تم کو فتح دی. اور پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب بھی تم کسی ٹیم سے مقابلہ ہو اور تمہارا جب ان سے مٹبھیڑ ہو اور جب محاذ آرائی ہو تو فثبتوا، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد، خوب اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، جبھی تم کامیاب ہوگے. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے نام پر لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میزائل کے نام پر لڑنا. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہونا چاہیے، ہم اس بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس کتنے لڑاکا جہاز ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز کتنی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کے چکر میں ہو تو لگے رہو، اپنے حد تک اسباب اختیار کرو جو تمہارے اندر جتنی صلاحیت ہے. اور اصل لڑائی تو یہ سامان اور افراد جنگ، افراد فوج اور اسباب فوج کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ لڑائی حق اور باطل کی ہے. جب حق اور باطل کی لڑائی کا مسئلہ آئے گا تو اس میں اسباب کا معاملہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. اسباب اتنا ہی مکلف ہیں آپ جتنا آپ کے بس میں ہے، اور اہل حق کے پاس ہمیشہ اسباب کی قلت ہوگی. کیوں؟ کہ وہ نہ چوری کریں گے، نہ بےایمانی کریں گے، نہ خیانت کریں گے، اور نہ اس سلسلے میں دغا بازی کریں گے. وہ اور یہ دنیا کا تجربہ ہے ہمیشہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. ہمیشہ خبیث و طیب کے اندر تمہیں خبیث کی جو مقدار ہے وہ زیادہ رہے گی. اس کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اصل میں تمہاری کامیابی کا راز ہی اس میں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ مت، ورنہ تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی اور نتیجہ ہوگا کہ تمہارا جو روب ہے دوسروں پر وہ ختم ہو جائے گا. اور صبر کرو، کسی بھی کام کے لیے انتظار کرو، صبر کرو.
ہمارے اندر بے صبری ہے جو ہمیں ذرا سے حالات آتے ہیں، 2-4 سال ادھر ادھر حالات بگڑتے ہیں، ہم جناب بے صبری والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور کبھی بھی اکڑ کے ساتھ مت رہو زمین پر، بھلے تم حق پر ہو لیکن اکڑنا نہیں ہے، ان لوگوں کی طرح مت رہنا جو اکڑ کے نکلے تھے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ شیطان ان کو بہکا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس سلسلے کی ان کے اوپر تنبیہ کی باتیں ہیں، اور اسی ضمن میں ایک خاص بات یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ کافروں کو یہ مت سمجھنا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور کافر یہ سمجھ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت کچھ کر لیں گے اور اپنی منمانی کر لیں گے اور وہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور فرمایا گیا کہ ان کے لیے آپ جتنا آپ کے بس میں، دیکھیں آپ قرآن کے لفظ پہ غور کیجیے گا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا آپ کے بس میں ہے اتنی قوت اور اتنی تیاری آپ کی ذمہ داری ہے، وہ فرض ہے، جتنا آپ کے بس میں اتنا تو کرنا فرض ہے۔ اب وہ چاہے قوت کی جس شکل میں بھی ہو، گھوڑوں کے بندھے ہوئے تیار بندھے ہوئے گھوڑوں کی شکل میں ہو، تاکہ آپ کی تیاری سے ان کے اوپر روب ہوگا، دشمنوں کے اوپر، اللہ اور تمہارے دشمنوں کے اوپر، اور جو ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، آپ کے دشمنوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرو گے وہ تمہارا ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اب دیکھیں اسلام لڑائی نہیں چاہتا ہے، یہ آیت غور سے سنیے، آیت نمبر 61 ہے سورہ انفال کی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لڑائی دنگے سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اگر وہ امن چاہتے ہیں، اگر وہ صلح کا ماحول چاہتے ہیں تو آپ بھی فوراً تیار ہو جائیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، بظاہر تو انہوں نے آپ سے معاہدہ کر لیا لیکن دھوکہ دیا، تو پھر اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ آپ کی نیت، آپ کا کام صاف ہونا چاہیے، پھر باقی اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ذات ہے جس نے آپ کی حمایت کی ہے اپنی نصر، اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے۔ لہٰذا مومنوں کے لیے بڑی فضل کی بات ہے کہ وہ جب ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے مقام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے دلوں کو جوڑا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپس میں دلوں کا جوڑا ہونا، دلوں کا اکٹھا ہونا، متحد ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تالیف قلب جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر بالخصوص فرمایا کہ آپس میں دلوں کو ہم نے اتنا جوڑ دیا تھا کہ آپ پوری زمین کی قوت اور سرمایہ لگا دیتے تو آپ ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا محبوب نہیں بنا سکتے تھے جتنا ہم نے اپنے فضل اور اپنی نعمت سے کیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، یہ سب چیزیں ایمان اور تقوی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط فرمائے جس کے طفیل میں ہمیں یہ چیز بھی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جنگ کے تیار کرنے اور جنگ کے لیے آمادہ کرنے اور جنگ کا مزاج بنانے کی، ہر جگہ ہر بندہ گھر سے تلوار لے اور باہر نکل جائے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ جوش موجود ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام پر ہمیں کبھی جان دینے اور سامنے آنے اور کہیں ٹکرانے اور مقابلے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم بھی اپنا نام لکھانے میں پیچھے نہیں رہیں گے، شریک ہونے میں پیچھے نہیں رہیں گے، ہم جہاں جانے کی بات ہوگی وہاں ہم پہنچنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ بے شک اس کا انتظام ہوتا ہے، حکومت کے تحت ہوتا ہے اور اس کا نظام ہوتا ہے، اس کی فوج ہوتی ہے، پورا اس کا نظام ہوتا ہے، لیکن ہمارا جذبہ اپنی جہاں ہم موجود ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہر حال میں موجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو قتال پر ان کو آپ اکسائیں۔ اس کے بعد مال غنیمت کے سلسلے میں جو قیدیوں کے معاملے میں جو ایک بات ہو گئی تھی، تو ایک وحی کی شکل میں ایک رہنمائی آئی کہ جب قیدی ہاتھ میں آئے تو ان کے لیے جو مشورے میں بات طے ہوئی تھی قتل کرنے والی بات، ان کو قتل کر دینا تھا، مال غنیمت کے لے کے چھوڑنا نہیں تھا، لیکن بہرحال جب فیصلہ ہو گیا تو اللہ نے بھی اس فیصلے کو باقی رکھا اور قیدیوں کے فدیہ لینے پر قرآن نے ان کی طرف سے تائید آ گئی۔ لیکن پسندیدہ بات وہ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ وہ ابتدائی مرحلہ تھا اور ان کو سجھانا تھا یہ بات کہ وہ حق کو مانے اور گمراہی سے بچیں۔ اس کے بعد آگے جو آیتیں ہیں، یہ جو بین الاقوامی طور پر جو اقوام کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہوتے ہیں، خاص طور سے مہاجرین اگر کوئی ہجرت کر کے آئے اور پھر اس کو ہم
ڈپلومیٹک رولز کہہ سکتے ہیں، اس تعلق کے احکام ہیں اور اس کے قوانین بتائے گئے ہیں. کیونکہ اب جنگ شروع ہوئی ہے تو اب یہ سب حالات ہوں گے، یہاں کے لوگ ادھر جائیں گے، وہاں کے لوگ ادھر پھنس جائیں گے، پھر بہت ساری قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حلیف بنیں گی، الائز بنیں گے، اور پھر اس میں بہت سارے اینیمیز ہوں گے اور بہت سارے سپورٹ میں ہوں گے اور بہت سارے اگینسٹ میں ہوں گے. تو پھر اس کا ایک رول ریگولیشن اسلام کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، کیونکہ وہ ماحول شروع ہوا تھا تو اس کی طرف رہنمائی کی گئی. اس کے بعد سورہ برات ہے، جو سورہ تبوک، جو غزوہ تبوک کا منافقین کے تعلق سے تفصیلات اس میں ہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا توفیق آج کی نشست کے لیے. سامعین کرام انشاءاللہ کچھ سوال ہم آج بھی لیں گے آپ کی طرف سے. بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں اور ہم آپ کا مائک کھولیں گے. جی جی جناب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں جو اصحاب السبت کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، جی، جس میں 3 طرح کے گروہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا جو برائی سے روکتا تھا، باقی 2 گروہ ہلاک ہو گئے. اور سورہ انفال کی آج کی آیت میں آیت نمبر 25 میں یہ جو بیان آیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے. مطلب جو 2 گروہ جو ان کو ایک گروہ روک نہیں رہا، مطلب خاموش اختیار کیا ہوا تھا گناہ کے مقابلے میں، اور ایک گروہ تو مطلب ان سے وہ گناہ میں شامل تھا. تو اللہ نے 3 اس پارٹیاں تھی نا. ایک پارٹی وہ تھی جو گناہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جی جی جی، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو برملا منع کر رہا تھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے. جی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا ارے ان کو منع کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیوں منع کرو، چھوڑو. تو ان تیسرے گروہ جو منع کرنے والوں نے کہا کہ معذرت الی ربکم، بھائی ہمیں اپنے رب کے سامنے ثبوت بھی تو دینا ہے کہ ہم اس کے خلاف تھے اور ہم نے اس برائی کو مٹانے میں محنت کی، تو اس لیے ہم منع کر رہے ہیں. جی تو 3 گروہ. جی. تو یہ 3 گروہ کے انجام کو دیکھتے ہوئے ہم ہندوستان میں جو 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارے یہاں بھی 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو بالکل برملا روکتا ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں، اور اکثریت ان کی ہے جو بیچ والے ہیں جو چاہتے ہیں ارے کیا فائدہ بولنے کا، کیا فائدہ. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنے اپنے دائرے میں کام ہو رہا ہے. سب لوگ گرچہ نہ کریں، لیکن ایک بات ہے کہ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد قانون دوسرا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. سورہ انعام کی اس آیت کی روشنی میں بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد اب پچھلی قوموں کی طرح ہر قوم تک دین پہنچانا، مطلب یہ کہ امت کے افراد کو جا کر وہاں پہنچانا، یہ حجت کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے ثواب کا کام ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. لیکن حجت تمام ہو چکی ہے. جس کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں اذان ہوتی ہے، جس کو بھی معلوم ہے کہ اسلام ہے، سب کو معلوم ہے کہ قرآن نام کی کوئی چیز ہے اور اللہ کے نام سنتے ہیں، تو کسی نہ کسی شکل میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے. لہٰذا اب ہمارے یہاں ہندوستان میں جیسے غیر مسلموں میں دعوت دینے کے لیے بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. حال میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے میڈیا کے ذریعے غیروں کے اندر ان کی باتوں سے ان کے سارے عقائد کی وضاحت کے لیے بہت کوشش کی، اور اس میں ان کا ویڈیو آج تک موجود ہے اور محنت کر رہے ہیں. وہ بھی ایک کفارے کی شکل میں کام ہوا. زمینی سطح پر اپنے لوگوں میں اصلاح کی محنت ہو رہی ہے، ایک جماعت کر رہی ہے، تبلیغی جماعت بہرحال اپنے انداز سے بہت سارا کام کر رہے ہیں، اس سے بہت فائدہ بھی ہوا. اپنے انداز سے جماعت اسلامی بہت سارے پیمانے پر انہوں نے بڑی خدمت کی، لٹریچر کے ذریعے اور بہت سارے انداز کے ذریعے. دیکھیے ہم مثبت انداز سے یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے یہاں کام ہر نہج پر ہوا. چوتھا حلقہ ایک ہے مدرسوں کا، انہوں نے بھی اپنے مسلمان بچوں کو علماء، مفسرین، حفاظ، قاری ایک بڑی تعداد تیار کر دی. الحمدللہ
اور اس کے علاوہ تعلیمی میدان میں بھی دیکھیے آپ ہمارے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ محنت جاری رہے گی اور ہمیشہ کام جاری رہے گا. امید اچھی رکھنی چاہیے. فرشتوں کی تمام مسلمان فرشتے بن جائیں اور تمام انسانیت مسلمان ہو جائے، ایسا تو مشکل. جزاک اللہ خیر. نجمی اب صاحب یہ ہے کہ سوال. اگر بالکل خاموشی ہو جائے گی، چپ ہو جائیں گے، اگر ہم لوگ دین کی دعوت کا کام نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. آج الحمدللہ قرآن کے تمام زبانوں میں ترجمے موجود ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں ویڈیو کے ذریعے، اور ویڈیو کے ذریعے تو اور اللہ نے حجت تمام کر دی. میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو ہمارے علماء نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں. یہ تو جہاں جہاں لوگوں میں ہم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں بھی ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی. ہم تو ویڈیو میں بہت سارے تماشے، کھیل تماشے کی شکل میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے. ویڈیو کے ذریعے بھی سمجھیے ہر کافر اور مشرک تک حق کی بات پہنچ رہی ہے اور حجت تمام ہو رہی ہے. جی نجمی صاحب سوال کیجیے. جی السلام علیکم. ہمارا جی ہم تھوڑا سوال کرنا چاہ رہے تھے اس سے متعلق. جو ہومیوپیتھک علاج کا جو ہے وہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن شرح صدر نہیں ہے کہ پتہ نہیں شریعت اس میں کہاں تک جو ہے نا اجازت دیتی ہے. چونکہ معاملہ جو ہے نا اس کا بھی آتا ہے نا، اس میں جو اسپرٹ وغیرہ کس کا اسپرٹ میں سے بنتی ہے نا ہومیوپیتھک دوا. ہاں اس میں الکوہل ڈالتے ہیں تو وہ الکوہل شراب والا نہیں ہے نا. اصل میں الکوہل کیمیکل کیا ہے؟ الکوہل کیا کیمیکل ہے؟ وہ شراب ہے. لیکن لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں، اس حیثیت سے بھی یوز کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے عمان میں جب شراب بین تھی تو یہ لوگ جو چرسی، جو ہم تو خیر ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ چرسی اور یہ بھنگیڑی قسم کے جو لوگ تھے، جب ان کو کچھ نہیں ملتا تھا تو معلوم ہے آپ کو وہ جو سولوشن جو آتا ہے جو جوتے میں لگاتے ہیں چمڑا سکھانے کے لیے، چمڑا جوڑنے کے لیے، اس کو سولوشن کہتے ہیں نا. وہ جو لیکوڈ گم آتا ہے، جو گم ٹائپ کا ایڈھیسو جس کو بولتے ہیں انگلش میں، وہ سونگ کے تسلی کرتے تھے. اگر وہ پی لینا، ابھی دیکھیے آپ، ابھی خبر میں آیا، آج ہی خبر میں آیا ہے مہاراشٹر میں 7 لوگ مر گئے ہیں. کیوں مر گئے ہیں؟ انہوں نے 2 دن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بند تھا. کیا بند تھا؟ دکانیں بند تھی، شراب نہیں ملی. تو یہ 7 کے 7 مزدور تھے اور انہوں نے جب کچھ نہیں ملا تو سینیٹائزر پی لیا، کیونکہ سینیٹائزر کے اندر الکوہل والی بہت سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں، وہ شراب والے، تو اس کے ذریعے پیا انہوں نے. تو اب اس کا مطلب ہے سینیٹائزر ہم لگا رہے ہیں تو پھر وہ نہ لگائیں، کیونکہ وہ تو ناجائز ہے، کیونکہ وہ شراب کی تسلی حاصل کی انہوں نے. اصل میں جب اپنی اصلی شکل میں کسی چیز کے ذریعے بے ہوش ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور نشے کے لیے استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے. مثال کے طور پر نشے میں بھی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یا مطلب سمجھیے مدہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بے ہوشی والا انجیکشن بھی ہوتا ہے. اب بے ہوشی والا انجیکشن کبھی بھی نشے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا جی. تو اصل میں کس کا نیچر کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. ہومیوپیتھک کے اندر جو الکوہل لگتا ہے وہ نیچر شراب کا نہیں ہے، تو وہ شراب نہیں ہے. جیسے یہ بھی تو منع ہے نا، جو اسپرے وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں بالکل منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے اسپرے بالکل منع نہیں ہے. بالکل لگائیے، خوب لگائیے. جی ٹھیک. ہمارے تمام عرب علماء کا فتویٰ ہے، اور تقریباً میرے خیال سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں. عرب علماء میں تو کسی کا اختلاف نہیں. ہومیوپیتھک کے سلسلے میں کہیں پڑھا تھا، اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن تھا. نہیں، ہومیوپیتھک میں ہمیں معلوم ہے، ہم چونکہ ہومیوپیتھک کی دوا رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے. ہم نے کہا جن سے بھی کہ آپ الکوہل کے نام سے جو اتنا بھدک رہے ہیں تو ذرا تحقیق لا کے دیجئے نا کہ بھائی یہ شراب ہے. الکوہل کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ نام کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ شراب ہونا چاہیے، شراب جس سے نشہ آتا ہے، جس کی طبیعت میں نشہ ہے، یعنی جس کے طبیعت میں نشہ ہونا چاہیے، وہ نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ایکچولی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو الکوہل کا جو یہ کیمیکل ہے ہمارے عطر والے بھی سب استعمال کرتے ہیں، بالکل پانی کی شکل کا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کو کیوں رکھتے ہو جی؟ بولا اس کا فائدہ یہ انسان کے لیے زہر ہے. اتفاق سے وہ بوٹل رکھا ہوا تھا، پانی کے بوٹل میں، مصافی کی بوٹل میں رکھا ہوا تھا. تو مجھے پانی کی حاجت ہو رہی تھی تو میں نے پانی مانگا. تو میں نے کہا کہ یار میں تو ابھی یہ بوٹل اٹھانے والا تھا نا، اللہ نے بچا لیا آپ کو، ورنہ 2 منٹ میں آپ کا کام ہو جاتا. میں نے کہا کیوں؟ بولا یہ پانی نہیں ہے، یہ الکوہل ہے. میں نے کہا یہ الکوہل تم نے کیوں رکھا ہے؟ بولا ہم لوگ عطر میں ڈالتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟
الکوہل کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے پھر اس سے مزید پوچھا، اس نے کہا الکوہل ہم لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ خوشبو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، خوشبو ادھر ادھر ہوتی نہیں ہے، پریزرویٹو کے طور پر یوز ہوتی ہے، اس کا اثر ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ شراب کے طور پر بلا نہیں، شراب کے طور پر تو نہیں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے بہت خطرناک، پورے آپ کے اس کو چھلنی کر دے گا، اور مطلب یہ کہ آدمی شاید 10 منٹ ہی کوئی جی جائے، اگر آدھا گلاس بھی 1 گلاس پی لے تو 10 منٹ بھی جی نہیں سکتا، تو اس کو میں شراب کیسے کہہ دوں؟ ٹھیک جی، ایک نوجوان کا سوال ہے، وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی مسلک نہیں تھے، تو کیا آج اگر ہم صرف قرآن اور حدیث کو مان کر چلیں اور کسی امام کی پیروی یا تقلید نہ کریں تو صحیح ہے؟ اور اسی سے جڑتا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک کوئی مسئلے میں ہم امام شافعی کی بات مان لیں، کسی میں حنبلی کی مان لیں، کسی میں مالکی کی مان لیں، تو وہ بھی کوئی صحیح طریقہ ہے یا اٹس از ناٹ؟ ایک نوجوان کا سوال ہے۔ نہیں، وہ قرآن حدیث سے کیسے مسئلہ معلوم کریں؟ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم آیا، اب ان کو نماز پڑھنی ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم قرآن سے ڈھونڈ کے پھر ہم نماز پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں نا بولیے بھائی۔ ہاں بھائی کسی سے پوچھیں گے نا بھائی، کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، تو آخر وہ کسی سے پوچھیں گے۔ صحیح۔ جب کسی سے پوچھنے جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی، تمام صحابہ پڑھتے آئے، تو اب وہ بیچ میں بتانے والا آدمی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا۔ صحیح۔ تو وہ آدمی جس خود سے کوئی پڑھے ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ہر بندے کو پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی استاد چاہیے۔ اب جیسے قرآن کی آیت پڑھے گا، وہ کسی نہ کسی سے پوچھے گا نا، بھائی نماز کا تذکرہ کہاں ہے، تو کسی سے تو پوچھے گا نا، تو وہ بتائے گا اس کو کوئی، تو کسی نہ کسی سے پوچھ کے ہی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ ڈکشنری کی مدد سے پڑھے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان پر باقی بھی رہ سکے، بہت مشکل ہے۔ ہو گئی بات۔ دوسری بات، جب وہ دین پر چلنا چاہ رہا ہے تو کسی نہ کسی کو پوچھے گا۔ تو یہ جو ائمہ ہے نا، یہ ائمہ کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث ہی ہم کو بتایا ہے، انہوں نے اپنے ابا، اپنے خالہ، اپنے ماموں، اپنے نانا، اپنے دادا کا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے، انہوں نے حدیث اور قرآن ہی ہم کو بتایا ہے۔ ان کے مسلک پر چلنا بھی قرآن و حدیث پر ہی چلنا ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اختلاف ہوا ہے کہ کسی نے حدیث سے ایک مطلب یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا، اور وہ سمجھ، اور اس میں جب 2 باتیں سمجھنے کا امکان تھا اسی لیے اختلاف ہوا۔ جہاں 2 باتیں سمجھنے کا اختلاف نہیں تھا، امکان نہیں تھا، تو وہاں اختلاف نہیں ہوا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کسی امام کی، ایک امام کی پیروی ضروری ہے بھائی، ایک اصل میں یہ تقلید کو نا ہم نے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ہم قرآن و حدیث پہ چلنے کے لیے کسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کا نام تقلید۔ اب اس تقلید کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم فلاں امام کے ہیں تو ہم دوسرے امام کے کسی مسلک کے ساتھ نفرت کریں، بغض کریں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کے کیے ہوئے طریقوں کو تسلیم نہ کریں، یہ کام خراب ہے۔ اور ایک آدمی شافعی ہے، کبھی بھی حنبلی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود ہی ہر ایک پر، کسی ایک پر اعتماد کر کے مذاق نہ بنائے، اور کسی مسئلے میں حنفی شافعی کے کسی مسلک پر عمل کرے، یہ تو تمام علماء نے کیا ہے۔ کسی مسئلے میں احناف نے شافعی کے مسئلے پر فتویٰ دیا ہے، کہیں پر شافعی نے احناف کے مسئلے پر فتویٰ دیا ہے، کہیں پر حنبلی نے مالکی کے فتوے پر فتویٰ دیا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ لیکن علم کی روشنی میں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ عام آدمی کس بیس پہ کرے گا؟ اس کو تو نالج چاہیے نا۔ عام آدمی کرے گا تو کس بیس پہ کرے گا؟ نالج چاہیے۔ تقلید کا اندھا معاملہ توحید کی جیسا ہوگا تو وہ گمراہی ہے، اور تقلید اگر اعتماد کی حد تک ہے تو وہ ضروری ہے۔ جی، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ نوجوان یہی کنٹینیو پوچھ رہے ہیں، وہ بولے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس میں اہل حدیث کو اہل خبیث کہتے ہیں لوگ، تو غلط اس کرتے ہیں۔ طرح سے جو نوجوان پر اثر پڑتا ہے کہ وہ یا تو وہ مقلد رہے یا دوسرے کو غلط کہے، اس طریقے کی تعلیم جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو وہ وہی چاہ رہا تھا کہ اس روشنی میں یہ کیا ہو، مطلب ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے، ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ ہم ایسے جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں، ایسے علماء کے پاس جائیں جو اس طرح کے جھگڑوں کی آپ سے بات ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی تقلید کے جھگڑے والی بات کی نہیں کی، تو آپ اس مجلس میں شریک رہیے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ شرح صدر ہوگا۔ جہاں تقلید کے جھگڑے میں جائیے گا تو تقلید کا جھگڑا اگر حنفی کرے گا تو وہ بھی جھگڑالو انداز اختیار کرے گا،
तकलीद के झगड़े की शक्ल में अगर अहले हदीस बात करेगा तो वो भी झगड़ालू होगा, एक नंबर झगड़ालू, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो शाफी हो, चाहे वो अहले हदीस हो। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की शक्ल में आपसे बात करेगा तो आपको वहां झगड़ा नजर नहीं आएगा और आपको इत्मीनान होगा। असल में हम झगड़े वाले ग्रुप से जब तक निकलेंगे नहीं, हमारा कोई मसले का हल नहीं है। आप ये सोचेंगे कि पूरी दुनिया से मसलक खत्म हो जाए, ये जरूरत भी नहीं है और इसका कोई फायदा भी नहीं है। मसलक से तो फायदा है, हमारे तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा ने मसलक का इनकार नहीं किया है। मसलक दीन नहीं है, दीन पर चलने की आसानी का नाम मसलक है। ये गौर से सुन लीजिए, जो लोग मसलक को दीन बना लेते हैं वो समझिए वो अपने दीन से के साथ जुल्म कर रहे हैं। जो मसलक को दीन बना लेते हैं, जो कहते हैं कि अब हम जनाब 20 वाले हैं तो हम 8 कभी नहीं पढ़ेंगे, ये मसलक को इन्होंने दीन बना लिया। जो 8 वाले हैं वो कहेंगे कि हम तो 20 पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये मसलक वाले, ये दीन, इन्होंने मसलक को दीन बना लिया है। नहीं, 8 के हालात होंगे, कभी 12 के होंगे, कभी 20 के होंगे। 20 वालों के साथ आप बिला जरूरत की वो उलझन वाली बात ना करें, क्योंकि ये किसी इमाम ने नहीं बनाया है। 8 के ऊपर भी आप इत्मीनान रखें, क्योंकि इसके लिए भी हम मुखालफत नहीं कर सकते, सब कुछ हदीस में मौजूद है और 8 बुनियाद है और उसके ऊपर आप जो पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। आप 8 पढ़ रहे हैं तो एतमाद के साथ पढ़िए, अल्लाह पूरी तरावी का अजर देगा। अगर आपको 20 पढ़ने का शौक है तो 20 पढ़िए, 20 वाले को क्यों रोक रहे हैं आप? गुनाह का काम थोड़ी कर रहा है, सवाब ही होगा। अल्लाह के हुजूर जितनी रात को इबादतें हो जाएं, अपनी तरफ से करेगा तो मुश्किल है। 20 की मिसाल चूंकि मौजूद है असलाफ में, तो असलाफ को हम गुमराह नहीं कह सकते, जो अहले हक, ईमान वाले, तकवे वाले असलाफ गुजरे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना एक और 2 सवाल लेकर फिर आज की नशिश खत्म करते हैं। हुसैन साहब, आप सवाल करें। हुसैन साहब अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मौलाना अभी जो दावत की जो बात चली थी, सवाल था कि हमने सुना है कि जैसे ये दावत ये फर्ज किफाया है, कि जैसे ये कहाँ तक सही है। और आपकी तरफ से आवाज बराबर नहीं आ रही है, हमारे यहाँ काम पर आवाज आपकी बहुत कट रही है, मैं समझ। हाँ, अभी ठीक है मौलाना? अभी हाँ हाँ जी हाँ, ये तो एक सवाल ये था कि जैसे ये दावत का काम फर्ज किफाया है और कुछ लोग करें तो अदा हो जाता है, ये एक था। और जो दूसरी बात थी कि जैसे मैंने अक्सर सुना है कि ये लोग कहते हैं ऐसे ममालिक में आप रहते हैं तो इस्लाम की दावत देना ही आपका कफारा है, कि जैसे कि ऐसे निज़ाम में आप रहते हैं तो इसका कफारा ये है कि आप इस्लाम की दावत दें। ये कहाँ तक सही है? अब ये बताएं कि अगर एक आदमी फ्रांस तो खैर चलिए, वहां तो अभी वो बेल्जियम में रह रहा है जहां मुसलमानों की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, तो वहां वो दावत कैसे देगा? वहां दीन की दावत के लिए क्या करेगा बेचारा वो? हेलो जी हुसैन साहब। हाँ, उधर कुछ मसला है, नेटवर्क का लगता है मसला है। जी हाँ, यानी कि वो गैर मुस्लिमों में दावत देगा या फिर कैसे देगा? आप देखिए ना, एक आदमी रोजगार के लिए बेल्जियम गया है, अब वो वहां रोजगार के लिए है, तो एक बात तो उसके लिए देखिए, अब का दौर पहले जैसा नहीं है। अब जो है हर चीज मुल्की सतह पर पैगामात पहुंच गए हैं, वीडियो की शक्ल में, इंग्लिश में, उर्दू में, वाया कनाडा, वाया अमेरिका, वाया यूके, बहुत सारी जगहों पर लोग बात कर रहे हैं। एक बंदे के बस में अगर है तो वो करेगा, अगर उसके बस में नहीं तो वो 2 काम कर सकता है। वो अपने दायरे में जहां जहां है उसकी बात करे, इस्लाम की बात करे, इस्लाम का पैगाम अपने दायरे में जरूर पहुंचाए, लेकिन वो इस बात का मुकल्लफ है कि बेल्जियम के अंदर जाके वो तबलीग को शुरू करे, तो उसके आदाब और उसका तरीका है ना। एक बंदा, हदीस में ये भी तो हुक्म है कि वो काम मत करो जो आपके बस का नहीं है। अब बेल्जियम में जाके इंसान उसके पार्लियामेंट के सामने जाके कहो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो जाहिर सी बात है वो तो काम खराब हो जाएगा। उसका तो तरीका है कि वो जहां काम कर रहा है वहां दीन पर अमल करे, लोगों को बताए, समझाए
اور اگر نہیں بتاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس آدمی کے نہ بتانے کی وجہ سے وہ جاہل رہ گئے یا وہ دین نہیں جانتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. پوری دنیا کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا مذہب اسلام ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ اذان نماز ہے اور قرآن ہے. آئے دن جو یہ قرآن کے ساتھ گستاخیاں ہوتی ہیں، آخر اس ذریعے سے قرآن کی کتاب کا علم تو پہنچ رہا ہے ان کو کہ قرآن ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور نبوت میں جب مکے والوں نے یہ فیصلہ کیا چوتھے سال یا بعض روایتوں میں 5ویں سال کہ بھائی حجاج جتنے آئیں گے ان سب کو بتانا ہے کہ محمد جو ہے یہ ایک شخص ہے اور ایسا ہے، اس کی ایسی تعلیم ہے اور اس کی ساری خرابیاں بیان کرنی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چاہتے تو یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور دین کا اتنا نہیں پھیلتا جتنا کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نام پر پہنچا دیا. تو پہنچا، دین ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ انسان جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا. ایک انسان روزگار میں ہے ایسے ملک میں جہاں مسلمان 2 4 5 10 ہیں، پہلے کوشش یہ کرے کہ وہ وہاں جائے نا، اور اگر گیا ہے تو تبلیغ کی نیت سے جائے. اور ہم لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ کینیڈا، UK، US وغیرہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنا دین خراب کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس طرح کے بہت سارے روزگار کے نام پر جانے والے لوگوں کی وجہ سے وہاں دین بھی پہنچا، تبلیغ کا کام بھی ہوا، اور وہاں بہت سارے وہاں کے غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے. اللہ کی مرضی جس کے حصے میں یہ کام آ جائے. آخری سوال لیتے ہیں مولانا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن پورا ختم کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا دونوں کا کوئی کنیکشن ہے، یا کتنی بھی جتنی صورتیں آتی ہوں وہ پڑھ کر تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تراویح میں قرآن کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب کہہ سکتے ہیں، بلکہ سنت کہنا بھی مشکل ہے. ہم لوگ پہلے مسئلہ بتا دیتے تھے، لیکن سنت کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو ختم کرنے کی ترغیب دلائی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم کیا ہو. اور صحابہ کا بھی اتنا زیادہ معمول نہیں تھا ختم قرآن کا، قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ. اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر وہ ترتیب آئی. یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اچھی بات ہے، مستحب ہے، اور اس کے ذریعے قرآن زندہ ہے، مطلب قرآن یاد رہتا ہے، حفاظ کے لیے بھی آسانی ہے. ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے ترتیب سے قرآن پڑھنے میں، لیکن ضروری نہیں ہے. ایک بندہ جہاں سے بھی اس کو یاد ہے، مختلف صورتوں جہاں جہاں سے یاد ہے اس کو پڑھتا رہے، تراویح کی پوری سنت ادا ہو جائے گی. البتہ دن میں قرآن کا سننا سنانا اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا یہ سنت سے اور ثواب کا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. رمضان سے اس کا کنیکشن ہے، اس کا اہتمام ضرور کرنا. جی جزاک اللہ خیر مولانا توقیر اور سامعین کرام، آپ سبھی کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ 9:15 بجے آپ سب کے ساتھ ایک اور نشست رہے گی خلاصہ قرآن کے ضمن میں. سورہ توبہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کل. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.